السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 8واں رکوع سٹارٹ کیا تھا اور اس کی پہلی آیت نمبر 62 ہی پڑھی تھی ابھی، تو اب آج سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا دیا۔ تھامو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم بچ جاؤ، نجات پاؤ۔ یہ اصل میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے دی گئی، پھر توریت دے کر اللہ تعالیٰ نے قول و قرار عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ڈیرا جو ہے وہ دامن طور پہ تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد توریت اصل میں دی تو بنی اسرائیل کے لیے گئی تھی۔ اب مصر سے نکلنے کے بعد کچھ ایسے واقعات آئیں گے جو عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ پورے مطلب میں اگزامپلس دے رہی ہوں کہ ابھی آگے آئیں گے، وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے اگلی آیات میں۔ اس میں کیا ہے کہ پورے پہاڑ کو لوگوں کے سر پر اٹھا دینا، انسانوں کو بندروں کی شکل میں بدلنا، پھر ایک مقتول کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرنا تاکہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے۔ مطلب یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کوئی معجزہ نہ ہو۔ میں آپ کو معجزے کی بھی ڈیفینیشن بتاتی ہوں۔ یعنی معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کے کیمیکل اینڈ فزیکل لاز ہیں جن سے یہ دنیا چل رہی ہے، جہاں پہ بھی کہیں لا آف نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پانی جو ہے وہ اپنی سطح ہمیں پتہ ہے برقرار رکھتا ہے، ایک سرفیس ہوتی ہے اس کی، وہ اس کو برقرار رکھتا ہے، تو یہ لا آف نیچر ہے۔ لیکن اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا اور دریا پھٹ گیا، تو یہ لا آف نیچر کے اگینسٹ ہو گیا نا۔ یہ جب کبھی نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور دعوے سے ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کو عاجز کرنے کے لیے، کسی کو بے بس کرنے کے لیے، جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے معجزہ جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ایک تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ کی بھی دی ہے نا، ایک یہ بھی دیکھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور وہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اب وہ عاجز آ گئے، یعنی وہ بے بس ہو گئے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت صالح کی دعوت کو رد کریں۔ تو یہ وہ معجزہ ہے جو کوئی نبی یا رسول اپنے جو ہے وہ دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے۔ اب یہ تو نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ معجزہ۔ عام طور پہ جو غیر نبی ہیں ان کے لیے جو ہوتا ہے نا، مطلب کسی انسان کے ساتھ جو ہو جاتا ہے جس میں دعویٰ نہیں ہوتا، اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کسی نیک انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور عام طور پر کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اس میں دعویٰ نہیں ہوتا غیر نبی کے لیے، اسے کرامات کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حسی معجزہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس قرآن ان پہ نازل فرمایا اور قرآن ہی ان کا معجزہ ہے۔ اچھا، اب آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ جب ان کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اب جب ان سے قول و قرار یعنی عہد لیا گیا، تو اس وقت کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، یعنی رکھ دیا گیا۔ اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنے ہیں تاکہ تم بچ سکو۔ اچھا، اب ایک بات نوٹ کریں کہ جو بھی امپورٹنٹ ٹاپکس، امپورٹنٹ مضامین ہوتے ہیں وہ کم سے کم قرآن میں 2 جگہ پہ ضرور آئیں گے۔ اب یہی والا جو مضمون ہے سیم یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 میں بھی ہے
جبکہ ہم نے اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر جیسے کہ سائبان ہو۔ آیت نمبر 64 ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم نے روگردانی کی، معاہدہ کرنے کے بعد تم نے پیٹھ موڑ لی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو مر کھپ گئے۔ اس وقت تو ان کی نسل نزول قرآن کے وقت موجود ہے، یعنی ان کی جو نسل نزول قرآن کے وقت موجود ہے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ مخاطبین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے ہیں، اور قول و قرار والے وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی قوم اپنے بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ قوم خود بھی مخاطب ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے معاملات کو ڈس اون نہیں کیا، وہی طرز عمل خلاف ورزی کا انہوں نے بھی اختیار کیا جو ان کے بزرگوں نے کیا، اس لیے ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ اب آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والے۔ کبھی کے کا مطلب اسی وقت۔ اچھا، یہ اللہ کا فضل اور رحمت بار بار آتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اور ہر انسان کے لیے ایک معین مہلت رکھی ہوئی ہے۔ اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا، انہیں چھوٹ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی روش کو درست کر لیں، ہو سکتا ہے کہ واپس لوٹ آئیں۔ اللہ رسی دراز کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے رہیں۔ جو بھی ان میں خباثت تھی، خرابی تھی، وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت معین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے، اور وہ اجل ہے، یعنی موت کا وقت معین ہے۔ اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو راستہ چاہے وہ اختیار کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تمہارے کرتوت تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اچھا، یہ جو قوم ہے یہود، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے وہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس قوم کو رعایت دی گئی ہے آخرت تک۔ اب یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے یا پھر آخرت میں ان کو بدترین سزا ملنی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو جب رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے سامنے ان کی قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت ہود کی قوم نے ان کی دعوت کو رد کیا تو ان کی آنکھوں کے سامنے قوم کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی قوم کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے، لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی۔ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس قوم کو مطلب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی قانون رہا کہ جب کسی نبی کی سنت کو رد کیا گیا پرانے زمانے میں تو اس کو جو ہے وہ سزا مل جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو بھی نبی تھے۔ لیکن حضرت مسیح کے بارے میں جو ہے قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ سورۃ صف میں بھی ہے، نہ صرف انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا، جبکہ قانون خداوندی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ہر قوم کو ہلاک کر دیتا تھا جب وہ نبی کی دعوت کو رد کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اب وہی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں یہ کوئی ان کے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے یا پھر ان کا آخر میں جو حشر ہونا ہے اللہ معاف کرے۔ اور ایک اور حکمت ہے، ان کے ہاتھوں جو مسلم امت ہے اس کا برتر اور افضل تر حصہ ہے، اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، یعنی اس لیے بھی ان کو رکھا گیا ہے۔ یعنی عربوں میں جو توہین اور تذلیل ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، تو وہ افضل ہیں، اس میں شک نہیں ہے، عرب جو ہیں وہ افضل ہیں۔
پھر ان کی زبان میں یہ کتاب قرآن مجید ہے. ہم ظاہری بات ہے ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں سمجھنے پڑتے ہیں, اس کے روٹ ورڈز پڑھنے پڑتے ہیں اور اسپیشل یاد کرنا پڑتا ہے کہ کیا تھا. تو ان کی تو زبان ہے یہ, جیسے ہماری مدر ٹنگ اردو ہے, ہمیں اردو میں زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں کمپیریٹیولی. تو لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا اس کو, اللہ کے حکام کو, تو اس کی سزا شاید اس لیے آج ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے ہاتھوں آنا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ان کی ایکسٹرمینیشن تو ہونی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں. وہ قانون خداوندی پورا ہوگا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس قوم نے ہلاک ہونا ہے. حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے, زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور آخری دور کے یہ واقعات ہیں. اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے, تمہید جس کو کہتے ہیں, تمہید کہتے ہیں بستر بچھانا. ان حالات و واقعات کے لیے سٹیج تیار ہو چکا ہے. آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں, تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. یعنی یہ واقعہ ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ پوری طرح سے مشہور تھا کہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک قبیلے کے ساتھ ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ ایک دن صرف اللہ کی یاد کے لیے مقرر کر لیں, جس میں کوئی کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہ کریں, صرف اللہ کی یاد اور عبادت جو ہے وہ یکسو ہو کے کریں. اب انہوں نے جو ہے وہ ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دن ہفتے کا مقرر کر لیا. اب ہفتے کا وہ دن سیٹل ہو گیا ان کے لیے. وہ دن مطلب یہ تھا کہ دنیا کے کام دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا, کہ اس میں کوئی بھی کاروبار کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. جبکہ ہمارے لیے جو ہم پریزنٹ مسلمز ہیں, مسلم امت جو ہے موجودہ, ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کر نماز تک کاروبار حرام ہے. اور ہم میں سے کافی لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتہ تھا پہلے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک جو ہے وہ کاروبار حرام ہے ہم پر. اور پھر سورۃ جمعہ میں ہے جیسے کہ نماز کے بعد تم منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی ہمارے اوپر جو حرمت کا جو حکم ہے وہ صرف اذان سے لے کر نماز کے ادا ہونے تک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم آسان کر دیا, جبکہ شریعت موسیٰ میں جو ہے وہ پورا دن تھا عبادت کا. اور آپ کو پتہ ہے جو ابھی بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ ابھی بھی اس کو اتنا زیادہ سیریس لیتے ہیں کہ کال تک نہیں پک کرتے وہ, اس میں مطلب موبائل یوزیج بھی الاؤڈ نہیں ہے. اتنا زیادہ اسٹرکٹ وہ اس کو کرتے ہیں جو پریزنٹ یہودی پریکٹسنگ یہودی ہیں. اچھا, یہ ہفتے کے قانون میں جو زیادتی ہے یہ سمجھیں واقعہ, یہ مچھلیوں کو نا پکڑا کرتے تھے یہودی, تو مچھلیوں کو پکڑنے پر ان کو پابندی تھی اس دن, یعنی ہفتے والے دن. مچھلیوں کو بھی یہ حس تھی کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا, اس لیے وہ ساحل کے قریب آ جاتی تھیں, ورنہ باقی کے 6 دن وہ ساحل سے دور رہتی تھیں اور ہفتے کو وہ ساحل کے پاس آ کر کھیلا کرتی تھیں. اب ان کا ایمان کمزور پڑا تو انہوں نے بظاہر تو اللہ تعالیٰ کا حکم برقرار رکھا, لیکن اندر سے جو ہے وہ اس حکم کی جو روح ہے نا اس کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. انہوں نے ساحل کے ساتھ جو ہے وہ پونڈز بنا دیے, گڑھے بنا دیے, مطلب ہفتے والے دن. اور ظاہر ہے مچھلیاں کھیلتی تھیں تو وہ سمندر کے ساحل سے جو ہے وہ پونڈز میں بھی چلی جاتی تھی, کیونکہ پونڈ چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں سے مچھلی کو پکڑنا ایزی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ مچھلی جو ہے وہ واپس جا بھی نہیں سکتی تھی ساحل میں, تو انہوں نے وہاں پہ گڑھے بنا دیے, وہاں مچھلیاں چلی جاتی تھیں. اب انہوں نے چالاکی سے یہ ظاہر کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم برقرار رکھا ہے, یعنی اس دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی, ہفتے والے دن پکڑی تو انہوں نے اتوار کو, لیکن انہوں نے ان کو وہاں پر ایک طرح سے بند کر دیا مچھلیوں کو.
تو ظاہری طور پر انہوں نے حکم برقرار رکھا لیکن اس کی روح ختم کر دی۔ مچھلیاں انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی بلکہ پکڑی اتوار کو، یعنی بظاہر انہوں نے حکم مانا لیکن اصل میں ملیہ میٹ کیا، یعنی یہ شریعت کے ساتھ مذاق کیا انہوں نے، جس کی یہ سب سے نمایاں مثال ہے۔ اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی، اس کو توڑا تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ اس کیفیت میں رہے، اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 66 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ نشان عبرت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں، اور یہ جو لوگ تھے یعنی جو بندر بن گئے تھے، یہ لوگ اہل تقویٰ کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنے اور مجرموں کے لیے نشان عبرت بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت پکڑے، اس سے اپنے لیے عبرت پکڑے اور اپنی روش ٹھیک کرے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے، مولانا احمد علی کا واقعہ ہے۔ یہ نظر بند تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کشمیری بازار میں میں کہیں گھوم رہا ہوں، ایک عجیب سا درویش ملا۔ اس نے کہا، میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انسان کا پتہ بتاؤ۔ تو مولانا احمد علی نے کہا، یہ بھرا بازار ہے، تمہیں انسان نہیں نظر آ رہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ تو مولانا احمد علی کہنے لگے، میری عجیب کیفیت ہو گئی جب میں نے دیکھا کسی دکان پر بندر بیٹھا ہے، کسی پر سور بیٹھا ہے، کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے، سب لوگوں کی جو مانوی سیرت تھی وہ ظاہر ہو گئی، یعنی جو ان کا اندر سے جو وہ سوچتے تھے وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ اب کسی پہ جنسی حرص اتنی سوار ہے کہ وہ سور بن گیا لیکن ہے انسانی شکل میں۔ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا رہا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ نشان عبرت بنا اور اہل تقویٰ کے لیے جو ہے وہ ایک نصیحت کا ذریعہ بنا کہ وہ جو ہیں وہ اپنی روش ٹھیک کر لیں۔ آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے تمسخر کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ یہ مذاق کرنا نبی کی شان نہیں ہوتا، ایک مزاح کا لفظ ہوتا ہے اور وہ اور شے ہے، لیکن مذاق، استہزاء، تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کی بھی شایان شان نہیں ہے۔ مزاح جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شگفتگی مزاج کی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھی، وہ دوسری چیز ہے، لیکن جو یہ مذاق اور تمسخر ہے یہ نبی کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 68 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے، یعنی ہم کیسی گائے ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ وہ بچیا ہو، بچیا مطلب بن بیاہی، بڑھاپے اور نوجوانی کے بین ہو، یعنی درمیانی عمر کی۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 69 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔
اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر سے ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے، شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا جو دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگے۔ آیت نمبر 70 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ذرا پھر سے اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے۔ یہ ہم کوئی بچنا نہیں چاہ رہے، گریز نہیں کر رہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آیت نمبر 71 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی، تب انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ اب اس کا پس منظر سمجھیں۔ آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم نے اس پر ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی، یعنی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو۔ آیت نمبر 73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ تقریباً ایک ہی واقعہ ہے، یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی، ابھی یہ صحرائے سینا میں ہی بھٹک رہے ہیں، جس کو قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں کہا گیا ہے۔ ابھی یہ صحرا میں ہی بھٹک رہے ہیں، مطلب سورۃ مائدہ میں یوں بیان ہوا ہے کہ ابھی یہ صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اور 6 لاکھ کی جماعت تھی جو مصر سے نکلی تھی۔ اس کے بعد فرض کریں کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو 20 سال میں، اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہوتا تھا۔ وہاں ایک قتل ہو گیا، کسی اسرائیلی کو کسی اسرائیلی نے ہی قتل کر دیا، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، لاش پڑی ہوئی ملی۔ اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ قاتل کیسے تلاش کیا جائے۔ اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کے ذبح کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب یہ مصر میں رہتے تھے تو یاد ہے انہوں نے گائے کے بارے میں، یعنی یہ اتنا زیادہ ان کا تقدس کا معاملہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے ہی جو ہے وہ گائے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اب ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا بعد کا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ قوم ابھی صحرا میں ہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی 40 سال میں، لیکن ابھی یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی حکومت ابھی بنی اسرائیل کی وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی وہ صحرا میں ہی تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توریت ابھی نہ دی گئی ہو، اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ اب معلوم کرنے کے لیے قاتل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کا ان کے دماغوں میں تقدس کا معاملہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے نا یہ مین میخیاں نکال رہے تھے اور گریز کر رہے تھے، اور یہ گریز کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ سوال پوچھے بار بار کہ کیسی ہو واضح کریں۔
مسلمان امت میں فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بات سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا مسلمانوں پر تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج فرض کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے اور انہوں نے ادھر جا کے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا۔ پھر اس نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں کھود کرید کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گا ہر سال۔ اب یہ جو گائے ذبح ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسی گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کی لاش کو چھوؤ اور ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیں گے، اور پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا، اور پھر اس کا دوبارہ جو ہے وہ انتقال ہو گیا، یعنی نام بتا کے۔ یہ واقعہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایمان بالغیب، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ شریعت موسیٰ میں ان کا ایک طریقہ یہ مقرر کر دیا گیا تھا، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ سورۃ حج کی آیت میں ہے تو جو جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ تو یہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ۔ یہ مختلف قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو یہ قسامہ یعنی قسم کھانے کا ایک اصول ان کی شریعت میں بعد میں آیا بھی ہے، اور یہ مستقل طور پر جو ہے وہ ایک رول بن گیا تھا وہاں کہ اگر مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے، اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ اس گائے کے اوپر اپنے ہاتھ دھوئیں اور کہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی، اور پھر اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ اب وہ لوگ یہ بھی کر گزرے، تو جب انہوں نے یہ بھی کیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اب اسی گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کی لاش کو چھوؤ، پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کریں گے اور وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور پھر دوبارہ سے مر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ باتیں شریعت موسیٰ کی ہیں، اس دور میں یہ واقعات ہمیں مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئی اور قرآن ملا ہمیں اور دین کی تکمیل ہوئی تو ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ عقل سے سمجھو۔ مطلب ہمیں یہ قرآن میں جو ہے ہمیں اس لیے قرآن دیا گیا کہ ہم سیدھی سیدھی باتیں عقل سے سمجھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی اور فکری صلاحیتیں دی ہیں اس کے حوالے سے حقیقت سمجھیں اور حق کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت جو ہے نا وہ دل کو لرزا دینے والی ہے۔ پھر تمہارے دل سخت ہوتے گئے اس کے بعد، یعنی تم نے یہ سب معجزے دیکھے، نافرمانی کرتے رہے، ہم تمہیں معاف کرتے رہے، لیکن پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، اور اب تو یہ حال ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں سختی کے اندر۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، جن میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی برآمد ہوتا ہے، اور ان میں سے وہ چٹانیں بھی ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ کسی گروہ میں ہونا اور یہ سوچنا کہ ہم اس گروہ میں ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔
یہ دلوں کی سختی کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی وفد آیا، ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا گیا، بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی حال ہمارا بھی تھا، قرآن سنتے یا پڑھتے ہمارے بھی آنسو بہتے تھے، یہاں تک کہ اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یعنی اس سے مراد اللہ معاف کرے وہ والا سخت ہونا نہیں ہے جو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے شدت میں کمی آنا. یعنی کیونکہ ڈیلی ایک روٹین بن جاتی ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ پڑھتے رہنے سے مانوسیت ہو جاتی ہے، عادت سی بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے شدت میں کمی آ جانا، دل سخت سے مراد یہاں پہ یہ تھا. بارک اللہ فیکم.